بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء و طالبات السلام علیکم. میں پروفیسر مشرف آپ کے سامنے پیش ہوں. تشکیل پاکستان کا یہ مجموعی طور پہ 5واں لیکچر ہے. تشریح کا تیسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے 2 لیکچر خلاصے کے تھے. اگر آپ نے سماعت نہیں کیے تو پہلے وہ سماعت شروع کر لیجئے. اس کے بعد ہم لیکچرز کو جاری کرتے ہیں. ہم نے لیکچر میں جو آخری بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 1940 میں قرارداد پاکستان کی منظوری ہوئی، جس سے مسلمانوں کو واضح نصب العین مل گیا، منزل کا تعین ہو گیا. اس سے پہلے ہی معاشی اور تعلیمی کمیٹی بنا دی گئی 1944 میں، جس نے پیپر ورک شروع کر دیا کہ جب پاکستان بنے گا تو اس کی معاشی اور تعلیمی پالیسی کیا ہوگی. آخری لیکچر میں ہم نے ذکر کیا تھا یونینسٹ بھی مسلمان ہی تھے جنہوں نے ہندوؤں اور انگریزوں کے تعاون سے حکومت بنائی تھی. اس میں اور مسلم لیگ میں بار بار اختلافات ہوئے. کیوں کہ وہ مسلم لیگ ان کی حامی نہیں تھی، سو ایک بڑے مسائل پیدا ہوتے رہے. شملہ کانفرنس کی بات ہو رہی ہے. یہ انگریزوں نے کوشش کی ایک مرتبہ پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ایک پلیٹ فارم پر، لیکن وہ اکٹھا نہ کر سکے. یہ کانفرنس بھی ناکام رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ خود مختار حکومت کے قیام کے لیے عام انتخابات کا اعلان کر دیا. یعنی انگریز یہ سمجھ گئے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ ہم اس ملک پہ حکومت کریں، ضروری ہو گیا ہے فیصلہ کیا جائے. لیکن قباحت کیا تھی؟ مسئلہ یہ تھا ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ تمام ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ہندو بھی، مسلمان، سکھوں کی بھی. جبکہ مسلمان کا کہنا یہ تھا، مسلم لیگ کا کہنا یہ تھا کہ ہندو صرف ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، مسلمانوں کی نمائندگی مسلم لیگ کرتی ہے. لہذا اس بنیاد پر کہ کیا مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے یا نہیں کرتی، عام انتخابات کا اعلان کیا گیا. 1945-46 میں عام انتخابات ہوئے، جس سے مسلم لیگ نے انتہائی شاندار فتح حاصل کی. مرکزی اسمبلی کی تمام نشستیں جیت لیں، صوبائی اسمبلیوں کی 90% سے زیادہ نشستیں جیت لیں. اس کے بعد ایک مشترکہ حکومت بنتی ہے، عارضی حکومت. انگریز ایک آخری کوشش کرتے ہیں، وزارتی مشن، کیبنٹ پلان اس کو کہتے ہیں، یہ بھیجا جاتا ہے. یہ انگریزوں کی کوشش تھی کہ اقتدار کو مزید طول دیا جا سکے، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی. جس کے بعد انگریز سمجھ گئے کہ شاید اب ہم اس ملک پہ زیادہ عرصہ قابض نہ رہ سکیں گے، اور انہوں نے باعزت واپسی کا راستہ تلاش شروع کر دیا. ابھی عرض کیا آپ کو، عارضی حکومت میں مسلم لیگ شامل ہوئی. ہندو مسلم لیگ نے مل کے حکومت بنائی. ہندوؤں کے بھی وزراء تھے، مسلمانوں کے بھی، لیکن ظاہر ہے حکومت چل نہیں سکتی تھی. جا بجا اختلافات ہوئے، حکومت کا سلسلہ رک گیا، اختلافات شروع ہو گئے. پھر ہندوؤں نے سکھوں کے ساتھ مل کر منظم فرقہ وارانہ فسادات کا آغاز کر دیا. ایک بڑے منصوبے کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. تقریباً اندازہ ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو اس تقسیم میں ہجرت کرنی پڑی. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، 5 لاکھ سے زیادہ لوگ لاپتہ ہوئے. ایک بہت بڑی قربانی دی مسلمانوں نے. حالات کنٹرول سے باہر ہوتے گئے تو آخرکار برطانوی حکومت کو اعلان کرنا پڑا کہ وہ جون 1948 تک ہندوستان کو آزاد کر دے گا. یہ بات ہوئی صفحہ نمبر 11 کے کتاب پہ، اور اس سبق کے 6 صفحے پہ. آگے بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 12 پر. اس کتاب کا اس سبق کا صفحہ نمبر 7. اس میں یہ بات ہوئی کہ جنوری 1947 میں مسلم لیگ نے ایک بڑی زبردست تحریک شروع کر دی. یہ وہ تحریک تھی جس میں طلباء اور خواتین نے بھی حصہ لیا. انتہائی زوردار تحریک تھی. انگریز بہت متاثر ہوئے اور سمجھ گئے کہ فیصلہ، ابھی آپ سے عرض کی کہ فیصلہ تو ہوا تھا 1948 تک خالی کرنے کا، لیکن اب وہ سمجھتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی خالی کر دیں، کیونکہ تحریک سنبھالنا ان کے بس میں نہیں تھا. پھر فرقہ وارانہ فسادات میں بھی شدت پیدا ہوئی، بہت زیادہ قتل و غارت شروع ہو گئی. لہٰذا جون 1947 میں انگریز حکومت نے ایک نیا منصوبہ جاری کیا کہ 15 اگست 1947 تک دونوں آزاد اور خود مختار ملک قائم کر دیے جائیں گے. اس منصوبے کے تحت 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا. پاکستان بن گیا. دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست قائم ہو گئی. یہ ایک
قوت آفرین تغیر تھا، ایک بہت بڑا عظیم انقلاب تھا، اتنا بڑا انقلاب تھا جس کو انسانی تاریخ آج بھی پورے طور پر نہیں سمجھ سکتی۔ یاد رکھیے، پاکستان کا قیام صرف ایک ملک کا قیام نہیں تھا، بلکہ ایک اسلامی قیادت سامنے آ رہی تھی، مسلم دنیا کا لیڈر سامنے آ رہا تھا۔ ذہن میں رکھیے، اس وقت تک تمام مسلمان ملک غلام تھے، پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے لیڈ کرنا تھا، قیادت کرنی تھی، رہنمائی کرنی تھی۔ اب ذہن میں رکھیے، پورے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا میں آج تک بڑے نائل حکمران بھی رہے ہمارے ملک میں، لیکن ذہن میں رکھیں تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر حرف آیا، یاد رکھیے آواز ہمیشہ پاکستان نے ہی بلند کی۔ وہ مسئلہ کشمیر ہو، فلسطین ہو، بوسنیا ہو، ایران ہو، عراق ہو، جہاں جہاں ہوا ہمیشہ آواز پاکستان نے بلند کی۔ ابھی حال ہی میں 2 دن پہلے امریکہ کے نئے صدر نے اعلان کیا کہ بیت المقدس کو یہودیوں کا دارالحکومت بنایا جائے۔ تمام دنیا میں احتجاج ہوا، مگر اقوام متحدہ میں قرارداد پاکستان نے پیش کی۔ یہ اعزاز ہے پاکستان کا۔ تو پاکستان کا بننا صرف ایک ملک کا قیام نہیں تھا، ایک عظیم انقلاب تھا۔ بات آگے بڑھائیں، اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ اسلامی جمہوریت کے قیام کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی بقا کس میں ہے، استحکام کس میں ہے کہ اسلامی جمہوریت ہو، اسلامی جمہوریت کہ جہاں سب برابر ہوں، جہاں دولت کی مساوی تقسیم ہو، جہاں جاگیرداری نظام کا خاتمہ ہو، جہاں جاگیردار نہ ہو، جہاں سب کو برابر حقوق ملیں، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، امیر کو، غریب کو، سب کو برابر حقوق ملیں۔ مسلمانوں کا نسب العین اسلام ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسی وقت تک قائم رہے گا جب تک اسلام کے ذریعے اصولوں پر عمل کیا جاتا رہے گا۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے، ہماری مجبوری بھی ہے۔ پاکستان کا نسب العین کون سا اسلام ہے؟ جس میں مساوات ہوگا، جس میں برابری ہوگی، جس میں امن ہوگا، جس میں سب کے ساتھ، مسلمانوں غیر مسلموں کے ساتھ یکساں سلوک ہوگا، مذہبی بنیاد پر تفریق نہیں کی جائے گی، جہاں انسانی حقوق کا تحفظ ہوگا، جہاں رواداری ہوگی، جہاں قوت برداشت سے کام لیا جائے گا۔ یہ ہے مسلمانوں کا نسب العین۔ اگر ہم نے اس نسب العین کو سامنے رکھا تو انشاءاللہ ہمارا ملک روز افزوں ترقی کرتا رہے گا، مسلسل ترقی کرتا رہے گا، لگاتار ترقی کرتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم ان بنیادی اصولوں کو بھول گئے، نظریوں کو بھول گئے، میں نے پہلے گزشتہ لیکچر میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ پاکستان دنیا کا پہلا نظریاتی ملک ہے جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس نظریے کو بھی ذہن میں رکھیں، اس مقصد کو بھی ذہن میں رکھیں۔ دیکھیے، وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہو سکے۔ جو شاعر کہتے ہیں کہ جلوہ صبح کا اندھوں میں تو ہے جوش و خروش، عقل والوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ وہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے، مگر یہ بات مت بھولیے، گھر تو بن گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ دیکھیے، گھر بنانا مشکل ہوتا ہے، چلانا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے قربانی دے گئے، ملک بنا گئے، اب ہمارا کام ہے اس کو مستحکم کرنا، اس کو استحکام دینا۔ بچوں، آپ کے ذہن میں ہو، پاکستان یوں نہیں بنا، اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں، عظیم قربانیاں دی گئیں، بڑے قربانیاں دے گئے، ملک بنا گئے۔ اب ہمارا فرض ہے اس ملک کو ترقی دیں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلائے جاتے۔ بڑوں کی قربانیوں کا ہمیں ادراک کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے۔ بقول شاعر، یہ آپ کے لیے نصیحت بھی ہے، آپ کے لیے درس بھی ہے، اور آپ سے نوجوان نسل آپ سے درخواست بھی ہے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ ملک تمہارا ہے۔ آپ کے سامنے کوشش کی بتانے کی، تحریک پاکستان کے گوشوں کو، بڑوں کے رہنماؤں کو، کہ ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے آج کے لیکچرز میں نے کوشش کی ہے کہ لباس بھی پاکستانی زیبتن ہو، تشکیل پاکستان کا حق ادا ہو سکے، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ لیکچر کا اختتام کیا جائے قومی پرچم کے ساتھ۔ یہ وہ پرچم ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دیا،
یہ وہ پرچم ہے جسے ہم نے سر بلند رکھنا ہے، یہ وہ پرچم ہے جس کو نام ہم نے بلند کرنا ہے۔ یہ قومی پرچم، یہ میری شان، یہ آپ کی شان، ہم سب کی عزت۔ اللہ کرے یہ پرچم رہتی دنیا تک سر بلند رہے، مسلمانوں کا پرچم سر بلند رہے، ہم اپنا فرائض ادا کرتے رہیں اور یہ ملک ترقی پاتا رہے انشاءاللہ العزیز۔ پاکستان زندہ باد۔